بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہاتھ جل جائے تو شہد اور نمک کا لیپ کریں۔ کاجو کھاؤ، عقل بڑھتی ہے اور نظر تیز ترین ہو جاتی ہے۔ اگر خشک کھانسی کی شکایت ہو تو دودھ میں سوئیاں پکا کر ان کا دودھ پی جائیں، کھانسی ٹھیک ہو جائے گی۔ سیب کا جوس پینے سے بلڈ پریشر کم ہوگا۔ سونف کا زیادہ استعمال آنکھوں کی بینائی تیز کرتا ہے۔ گرمی بہت زیادہ لگتی ہے تو کھیرے کا استعمال بڑھا دیں۔ پیٹ میں درد ہو تو پودینے کے پتے چبا کر کھائیں۔ کاجو کا روزانہ استعمال کرنے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ جو گھر میں بکریاں پالتے ہیں ان کے گھروں میں دولت بھاگ بھاگ کر آتی ہے۔ دودھ کے ساتھ زیرہ کھاؤ، دل کی نالی کھل جائے گی۔ گلاب کا عطر یا جو بھی آپ کو بہت پسند ہو وہ خوشبو رات کو سونے سے پہلے تکیے یا کپڑوں پر لگائیں، اس سے نیند اچھی آتی ہے۔ قے نہیں رک رہی تو ایک چٹکی زیرہ پھونک لو، قے رک جائے گی۔ ناریل کا پانی پینے سے پتھری نکل جاتی ہے۔ کولیسٹرول لیول کنٹرول کرنے کے لیے چکوترا کھا لیا کریں۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ چیونگم چبانے سے آپ کے دماغ کی رگیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اگر چہرے کی جلد لٹک جائے تو دہی میں انار کا رس ملا کر چہرے پر لیپ کریں۔ آسٹریلین گائے کا دودھ استعمال کرنے سے کینسر کی بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ مسلسل اگر آپ قبض کا شکار رہتے ہیں تو آپ کے گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو روزانہ کیلا کھلا دیا کریں، یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ زیادہ بے وقوف اور زیادہ سمجھدار میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ روزانہ والدین کے جھگڑے دیکھنے والا بچہ نافرمان بن جاتا ہے۔ میتھی کھانے سے حیض کھل کر آتا ہے۔ فارمی مرغی پیشاب کی نالیوں میں انفیکشن کرتی ہے۔ سوتے وقت منہ سے پانی آتا ہو تو جامن کا استعمال کریں۔ جس بچے کو روزانہ مار پیٹ کا سامنا ہو، ایسے بچے کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ اچھے اور کھلے کھلے رنگ کے کپڑے پہننے سے آپ کا اعتماد بڑھے گا۔ 100 گرام کلونجی اور 2 لیموں۔ کلونجی کو لیموں کے رس میں بھگو کر خشک کر کے پیس لیں۔ صبح و شام صرف ایک چٹکی کھائیں، انشاءاللہ چند دن میں وزن کم ہو جائے گا۔ رات کو گھر کے برتن اور کچن کی صفائی نہ کر کے سونے سے خیر و برکت نہیں آتی۔ دانت میں شدید قسم کا درد ہو تو لونگ لے کر اس کو پیس لیں، اس پر لیموں کے چند قطرے مکس کریں اور متاثرہ دانت پر لگائیں۔ چھینکیں زیادہ آنے لگیں تو ہرا دھنیا سونگھ لیں۔ دوپہر اور رات کے کھانے کے بعد ایک کاش لہسن کی کھا لیں، انشاءاللہ بڑی تیزی سے وزن کم ہوگا۔ لہسن کا استعمال بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ جب بچے کو مار پیٹ سے سکھایا جاتا ہے وہ تشدد پسند بن جاتا ہے۔ اگر آپ کو ٹانگوں میں درد ہے، لیکوریا ہو جاتا ہے تو روزانہ صبح کو آپ نے 8 بادام کھانے ہیں۔ آپ کو ان دونوں تکالیف سے نجات مل جائے گی۔ گھر سے نکلتے وقت جیب میں الائچی کا دانہ رکھ لو، دولت آتی ہے۔ صبح کو اٹھ کر سب سے پہلے پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھنے سے دولت آتی ہے۔ جب آپ کے فون کی بیٹری 10% ہو تو آپ کسی بھی کال کا جواب دینے سے گریز کریں، کیونکہ تب جو شعاعیں نکل رہی ہوتی ہیں وہ 1000 گنا نقصان دہ ہوتی ہیں۔ سونے سے قبل اپنے دماغ کو سوچوں سے آزاد کر کے سوئیں۔ سورۃ یاسین فجر کے بعد پڑھنے سے انسان کی ہر جائز خواہش پوری ہوتی ہے۔ پھول مکھانے دودھ میں ڈال کر پیو، جوڑوں اور ہڈیوں کا درد دور ہوتا ہے۔ اگر آپ ذہنی دباؤ اور بے چینی سے نجات پانا چاہتے ہیں تو دہی کھایا کرو، یہ گیس اور قبض سے نجات دلاتی ہے۔ ادرک کی چائے السر اور سستی میں مفید ہے۔
وزن کم کرنے کے چند آزمودہ طریقے۔ سونے سے قبل 1 کپ گرین ٹی پئیں، دن میں 5 مرتبہ سیڑھیاں چڑھا کریں۔ رات کا کھانا 7 بجے سے پہلے کھائیں۔ دل کی بیماریوں سے حفاظت کے لیے دہی کھایا کریں۔ جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے اور جوڑ کمزور ہو رہے ہیں تو رات کو سوتے وقت چند بادام بھگو کر صبح نہار منہ کھا لو۔ عمر بھر بدن توانا رہے گا اور جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اگر بال وقت سے پہلے سفید ہونا شروع ہو جائیں تو دن میں کسی وقت 1 پاؤ دودھ میں 10 قطرے روغن بادام کے ملا کر حسب ذائقہ چینی ملا لیں۔ کچھ عرصہ مستقل استعمال کریں، بال سفید ہونا بند ہو جائیں گے۔ پیٹ کا درد ہو تو پودینہ اور دار چینی ملا کر قہوہ بنا کر پئیں، انشاءاللہ پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ نہار منہ آم کا ملک شیک بنا کر پیو، آپ کے گھٹنوں میں درد ختم ہو جائے گا۔ نہار منہ صبح کے وقت 1 کیلا کھانے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ سرسوں کے تیل کو ہلکا سا گرم کر کے سر پر مالش کرو، بال کالے، لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو تھوڑا سا گڑ کھا لیں، یہ آپ کی انرجی کو بڑھائے گا۔ معدے کی گرمی کی وجہ سے زبان پر چھالے پڑ جائیں تو صبح نہار منہ دہی میں اسپغول کا چھلکا ڈال کر پی لیا کرو، اس سے معدے کی گرمی دور ہوگی۔ اسپغول کا روزانہ استعمال کرنے سے معدے کی جلن اور تیزابیت سے بچے رہیں گے۔ جو لوگ رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو برے خواب نہیں آتے۔ کھانے کے بعد فوراً سو جانے سے کان جلدی بہرے ہو جائیں گے۔ اگر مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو انجیر اور کیلا رات کو دودھ کے ساتھ کھا لو۔ جمعہ والے دن ناخن کاٹنے سے ثواب ملے گا۔ ٹھنڈا پانی انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتا ہے۔ بچوں کو املی کبھی مت کھانے دیں، اس سے بچوں کا قد چھوٹا رہ جائے گا اور جلدی بالغ ہو جائیں گے۔ سر کے درد میں دودھ کم استعمال کرو۔ جو حصہ رب کریم کا ہے وہ روح ہے، اور جو اپنا حصہ ہے وہ عمل ہے، اور جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ اگر زندگی میں تم نے کسی دکھی کو خوش کیا ہے تو یقین رکھو کہ تقدیر تمہارا پیچھا ضرور کرے گی، اور جیسے ہی اس کو موقع ملا وہ تمہیں اس کا بدلہ ضرور دے گی۔ آلو بھون کر کھانے سے رنگت نکھر جائے گی۔ جس کے بال گر گئے ہیں وہ پیاز کا رس نکال کر آملے کے تیل میں مکس کر لیں اور سر پر لگا لیں، چند دنوں میں نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ سفید چاول کھانا جوڑوں میں درد پیدا کرتا ہے۔ میتھی کا دانہ استعمال کرنے سے سونگھنے اور چکھنے کی حس بہتر ہوگی۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ کیلے کا استعمال آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرے گا اور خون کی کمی نہیں ہونے دے گا۔ گنڈیریاں چوسنے سے مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں اور دانت چمکدار ہو جاتے ہیں۔ جس عورت کی ٹانگیں موٹی ہو جائیں ایسی عورت کو روزانہ آدھا گھنٹہ چلنا چاہیے۔ پان کے پتے پر سرسوں کا تیل لگا کر گھٹنوں پر باندھ دو، گھٹنوں کا درد غائب ہو جاتا ہے۔ کچے پیاز کھانے سے ماہواری صاف آتی ہے اور درد نہیں ہوتا۔ حسد کرنے والے شخص کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ وقت پر سونے سے دل صحت مند رہتا ہے۔ وقت پر سونے سے بدن کی سوزش بھی نہیں ہوتی۔ سائیکل چلانے سے ٹانگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کرانے سے مچھر بہت کم آئیں گے۔ روزانہ کلونجی کا استعمال کرنے سے سفید بال کالے ہو جاتے ہیں۔ زخم پر نیم کا رس لگانے سے آپ کا زخم جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔
صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے بدن کی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ زیادہ کھٹی چیزیں پٹھے کمزور کر دیتی ہے۔ چہرے کا رنگ گہرا کرنے کے لیے ہلدی دہی میں مکس کر کے چہرے پر لگائیں۔ ڈینگی کے مریض کو ہر 2 گھنٹے کے بعد بکری کا دودھ حسب طبیعت پلایا جائے۔ گھر چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، بلکہ گھر میں مٹھاس نہ ہو تو انسان کیا چیونٹیاں بھی نہیں آتی۔ سورۃ قریش پڑھنے والے کو بادی گیس وغیرہ کی بیماری نہیں ہوتی۔ چہرے کو چمکانا چاہتے ہو تو صبح اٹھنے کے بعد چہرے کو سادہ پانی سے دھوئیں۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ آلو بخارا کھانے سے معدے کی تیزابیت اور جلن دور ہوتی ہے۔ روزانہ 2 قطرے لیموں کے پانی میں ڈال کر پیا کرو۔ معدے کی صحت برقرار رہے گی۔ حاملہ عورت ناشتے میں سبزی کا سالن کھایا کریں۔ بچہ دماغ کا تیز پیدا ہوگا۔ باسی روٹی کھانے سے آپ کے نزدیک کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ بکرے کا گوشت کھاؤ، بوڑھا بھی جوان ہو جائے گا۔ ناخنوں پر روزانہ تیل لگانے سے گھٹنے اور جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ پابندی سے جو کا پانی پی لیتے ہیں ان کی ہڈیوں کے ٹھوس پن میں 50% اضافہ ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد نیند آنے لگے تو جان لو یہ اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ گھر سے چیونٹیوں کا نکلنا بند ہو جائے تو جان لو یہ غربت آنے کی علامت ہے۔ زیادہ ہنسنا انسان کا دل مردہ کر دیتا ہے۔ چہرے کے بالوں کا خاتمہ اور چہرے کی چمک پیدا کرنے کے لیے نسخہ: بیسن کو پانی میں گھول کر چہرے پر لگائیں۔ جب یہ ہلکا خشک ہو جائے تو اسے ہاتھوں کی مدد سے کھرچ کر اتار لو۔ اس سے بال جڑ سے نکل آئیں گے۔ چھوٹی مکھی کے شہد کا 1 قطرہ آنکھ میں ڈالنے سے آپ کی بینائی تیز ترین ہو جائے گی۔ جو خواتین شہد کا استعمال ناشتے میں کرتی ہیں ان کی جلد چمکدار اور ملائم ہو جاتی ہے۔ دودھ نیم گرم کر کے پینے سے مردانہ طاقت بڑھ جاتی ہے۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی استعمال کرنا یا اسپغول کا استعمال کرنا گردے صاف کر دیتا ہے۔ گرم دودھ میں تھوڑا سا سونف ملا کر پی لو۔ دن بھر بھوک پیاس کی وجہ سے ہونے والا کمر درد، جسم درد سے چھٹکارا مل جائے گا۔ جو خواتین بیٹھ کر جھاڑو لگائیں ان کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوتا۔ اجوائن کا استعمال ہمیشہ جوان رکھتا ہے، اس لیے اپنے کھانوں میں 2 چٹکی اجوائن کی شامل کر دیجئے۔ اجوائن کھایا کرو، ہمیشہ فٹ رہو گے۔ سوتے وقت لائٹ بند کر کے سویا کرو، بدن اور دماغ محفوظ رہتے ہیں۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہیں کرتے تو انسان بہرا ہو جاتا ہے۔ انڈے کی سفیدی سر پر لگاؤ، بال نہیں گرتے۔ 5 دن کچا پیاز کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ قوت باہ میں اضافہ کرنے کے لیے پیاز کا استعمال دوپہر کے کھانے میں کرنا چاہیے۔ خواب میں سفر کرنا کاروبار کی کامیابی ہے۔ جو خواتین چہرے پر نکھار لانا چاہتی ہیں تو دودھ میں 1 سیب ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کریں۔ جس کے پیٹ میں رسولی کا مسئلہ ہو وہ نہار منہ دار چینی کا قہوہ بنا کر پی لیا کریں۔ انڈے ابالنے والا پانی اگر بچے کو پلا دیں تو بچہ جلدی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ بادام بھگو کے کھانے سے وزن بڑھنے میں مدد کرتے ہیں۔ انجیر بھگو کر کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے، وزن بڑھتا ہے۔ السی بھگو کے کھانے سے ہارمونز کے مسائل دور ہوتے ہیں۔ میتھی دانہ بھگو کے کھانے سے قبض اور معدے کے مسائل دور ہوتے ہیں۔ بار بار پیشاب آنے سے روکنے کے لیے سونے سے قبل اخروٹ کھائیں۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے لونگ استعمال کریں۔ بلڈ پریشر قابو رکھنے کے لیے آڑو، لوبیا اور کیلا استعمال کریں۔ اجوائن اور سونف کا قہوہ بنا کر پینے سے پیشاب کی رکاوٹ دور ہوتی ہے۔ جس گھر میں
بلی بچہ پیدا کر دے تو سمجھ جاؤ وہاں بہت جلد رزق کی فراوانی ہوگی اور کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ الٹی روکنے کے لیے سونف کے پانی سے کلیاں کریں، اس سے الٹیاں رک جاتی ہیں۔ اگر دودھ میں لیموں کے قطرے ڈال کر صبح و شام چہرے پر لگایا جائے تو چہرہ خوبصورت نکھر آئے گا۔ اونٹ کا گوشت کھا لو، اس سے جوڑ اور ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ جو رات کے وقت دودھ پیتا ہے اس کا چہرہ نکھر جاتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ انگوٹھے پر تیل لگانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ ناک پر تیل لگانے سے ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ اگر سرسوں کا تیل ناک میں لگایا جائے اس سے موٹاپا کم ہو جائے گا۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جلد چمکدار ہو جائے گی۔ نظر تیز ہو جاتی ہے۔ اگر نظر بجلی جیسی تیز کرنی ہے تو آنکھوں پر سرسوں کے تیل کی مالش کیا کرو۔ ہفتے میں ایک بار پیشاب والی جگہ پر سرسوں کا تیل لگایا جائے تو اس سے بواسیر اور شرمگاہ کی خارش کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جس کو نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو اپنے سر پر 4 مگز کا تیل لگایا کرے۔ کریلے کی سبزی کھاؤ، موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ ناریل کا پانی پیشاب کو صاف کرتا ہے۔ روزانہ وقت پر سو جاؤ، ٹینشن دور ہوتی ہے۔ کلونجی کا باریک سفوف کر کے اس کے برابر کالی مرچیں ملا لیں اور اس کے ساتھ شہد اور ایک لیموں کا رس صبح نہار منہ پئیں۔ زائد چربی کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ شوگر کو کنٹرول کرنے میں بھی مددگار ہے۔ اگر پیشاب کی بار بار حاجت ہو تو پالک کا ساگ پکا کر کھانے سے رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ سیب کھانے سے رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ اجوائن اور تل ملا کر کھانے سے زیادہ پیشاب آنا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد آدھا چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے دانت صاف ہو جاتے ہیں، دانتوں کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ معدے کے مریض افراد انگور کا ناشتہ کرنے سے صحت یاب ہو جائیں گے۔ جسم میں درد ہو تو ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا نگل جاؤ، درد غائب ہو جائے گا۔ ناریل کا پانی معدے کی گرمی اور منہ کے لیے بہترین ہے۔ جن لوگوں کو بھوک نہ لگتی ہو وہ کھانے کے بعد ایک امرود کھا لیا کریں۔ منہ کی بدبو کی بڑی وجہ قبض ہونا اور دانت صاف نہ ہونا ہے۔ چاول کھا کر پانی پینے سے جوڑوں میں درد کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ دھنیے کی خوشبو سونگھنے سے نیند جلدی آ جاتی ہے۔ اخروٹ کھانے والے انسان کو سانس کی کوئی بھی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر دروازے اور کھڑکیوں کے سوراخوں کے اندر لیموں کا رس نچوڑ دیں تو چیونٹیاں بھاگ جائیں گی۔ بانجھ پن کی بیماری کے اندر بند گوبھی اور بھنڈی کا استعمال بے حد فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ نہانے کے بعد 1 گلاس پانی پینے سے ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ گلاب کے پھول کی پتیاں چبانے سے دانت صاف اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔